بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم گفتگو کریں گے کہ برائی یہ جنم کیسے لیتی ہے اور پھر کیسے ہم اس لائف کے اندر انوالو ہو جاتے ہیں۔ برائی بیسیکلی اس کا جو آغاز ہوتا ہے آج کل کے اس دور کے حوالے سے اگر ہم بات کریں تو اس کا آغاز ہے کہ ہم اپنا وقت گزاری کے لیے، ٹائم پاس کرنے کے لیے انٹرٹینمنٹ کی ایکٹیویٹیز تلاش کرتے ہیں کہ میں نے اپنا وقت گزارنا ہے تو میں کچھ ٹائم انجوائے کر لوں اور کچھ وقت میرا انٹرٹینمنٹ میں گزر جائے۔ اس کے لیے پھر ہم بہت ساری ایکٹیویٹیز ہیں ہمارے پاس۔ کچھ لوگ موویز دیکھنا پسند کرتے ہیں وقت گزاری کے لیے، کچھ سوشل میڈیا کے اوپر وقت گزارنا پسند کرتے ہیں، اور کچھ لوگ سیزنز دیکھنا پسند کرتے ہیں، کچھ موسیقی سننا پسند کرتے ہیں۔ اور پھر یہی ایکٹیویٹیز، یہی ہماری جو انجوائمنٹ کی ایکٹیویٹیز ہیں، وقت گزاری کی ایکٹیویٹیز ہیں، یہی پھر لیڈ کرتے ہیں ہماری لائف کو ایسی کمپنی کی طرف، ایسی گیدرنگ کی طرف، ایسی صحبت کی طرف۔ اور یاد رکھیے کہ صحبت کا انسانی زندگی کے اوپر بہت بڑا ایک اثر ہوتا ہے، اس کے اوپر پھر ہم بعد میں بات کرتے ہیں۔ تو بیسیکلی جب ہم ان ایکٹیویٹیز کی طرف موو کرتے ہیں کہ ہم نے وقت گزارنا ہے، تو وقت گزارنے کے لیے تھوڑا سا میں وقت کوئی فنی ویڈیو دیکھ کر گزار لوں، یا کوئی مووی دیکھ کر گزار لوں، یا موسیقی سن کر، میوزک سن کر کے گزار لوں۔ یہاں پر ایسے موقع کے اوپر ہمیشہ دو خیال آتے ہیں۔ ایک خیال ایسے کام کی نفی کا ہوتا ہے کہ اس کام کو مجھے نہیں کرنا چاہیے، اور یہ پہلا خیال ہوتا ہے کہ مجھے ایسی ایکٹیویٹی میں انوالو نہیں ہونا چاہیے۔ پھر اس کے فوراً بعد جو دوسرا خیال آتا ہے وہ خیال یہ ہوتا ہے کہ نہیں، میں تو محض وقت گزاری کے لیے، ٹائم پاس کرنے کے لیے اور تھوڑا سا لطف اندوزی کے لیے ایسا کام کر رہا ہوں، کوئی پرمننٹلی اس کو اپنانے کا میرا ارادہ نہیں ہے۔ یہ یاد رکھیے کہ یہ جو دوسرا خیال ہے یہ بیسیکلی شیطان اور نفس کا دلاسا ہے۔ یہ ایک بہت بڑا جھوٹ ہے جو ہم اپنی ذات کے ساتھ بولتے ہیں۔ مطلب ہم خود کو یہ سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ ہم ایک بہت پاورفل چیز ہیں، یعنی ہمارا اپنے نفس کے اوپر، لائف کے اوپر بڑا کنٹرول ہے، اور ہم یہ چیز، یہ جو محض ایک چھوٹی سی ویڈیو ہے یا ایک مووی ہے چند گھنٹے کی، اس کا میری زندگی کے اوپر کوئی امپیکٹ نہیں ہوگا۔ یہ ایک بہت بڑا دھوکہ ہے ہمارا، اور یہ شیطان کا دھوکہ ہے ہمارے لیے۔ ایک جال ہے وہ جو پھینکتا ہے، نفس کا جال ہے، اور ہم اس میں بآسانی آ جاتے ہیں، پھنس جاتے ہیں۔ یہ کہنا کہ ان کا لائف کے اوپر کوئی امپیکٹ نہیں ہے یا میں ان کو اثر انداز نہیں ہونے دیتا، یاد رکھیے ہماری لائف میں جتنے بھی فیکٹرز جو ہمارے ساتھ انوالو ہیں، ان ہر ایک شے کا ہماری ذات کے اوپر، ہماری طبیعت کے اوپر بہت بڑا اور بہت گہرا اثر ہوتا ہے۔ کچھ چیزیں شعوری طور پر نظر آ رہی ہوتی ہیں، کچھ چیزوں کا اثر لاشعوری طور پر ہوتا ہے۔ وہ لاشعور کے اندر پن ہوتی جاتی ہیں اور وہاں پر جمع ہوتی رہتی ہیں۔ جو چیزیں پھر لاشعور کے اندر جمع ہوتی ہیں وہ پھر وقتاً فوقتاً اپنا اثر دکھانا شروع کرتی ہیں، وہ عادتوں کے اندر ڈھل کر سامنے آتی ہیں۔ اور یہ یاد رکھیے، کھانے پینے سے لے کر اور کھیلنے کودنے تک، پڑھنے پڑھانے تک، ہر ایکٹیویٹی کا، جو لوگوں سے ہم ملتے ہیں، جو کہتے ہیں، جو سنتے ہیں، ہر چیز کا ہماری زندگی کے اوپر بہت ہی گہرا اثر ہے، اور وہ اثر ایسا ہوتا ہے کہ وہ ہماری لائف میں تبدیلی لاتا ہے۔ تو یہ محض کہنا کہ جی میرا بڑا کنٹرول ہے اپنے اوپر اور ان چیزوں کا کوئی اثر نہیں ہے، یہ نفس کا مکر ہے، یہ شیطان کا فریب ہے ہمارے لیے، اور ہم اس میں آ جاتے ہیں، اس جال میں پھنس جاتے ہیں۔ اب پھر ہوتا یہ ہے کہ ہم اس ایک ایکٹیویٹی کی طرف پہلے موو کرتے ہیں، پھر وہ ہماری عادت بن جاتی ہے، وہ ایسا کرنا ہمارا پھر اس کے بغیر گزارا ممکن نہیں ہوتا۔ پھر جب بھی ہمیں تھوڑا فارغ وقت ملے گا، ہم نے ٹائم پاس کرنا ہے، تو ہم اس کے لیے اسی ایکٹیویٹی کی طرف واپس جائیں گے۔ ہم موویز دیکھنے کے شوقین ہو جائیں گے تو ہم موویز دیکھنا شروع کر دیں گے۔ ہم فنی ویڈیوز دیکھنے کے، روسٹنگ ویڈیو دیکھنے کے شوقین ہو جائیں گے تو پھر ہم انہی ویڈیوز کی طرف جانا شروع کر دیں گے۔ ہم اگر موسیقی سننا اور ایسی گیدرنگ کے اندر بیٹھنا پسند کریں گے تو پھر ہم اسی کے شوقین ہو جائیں گے، اور پھر ہماری کوشش ہوتی ہے، اب اس کا اثر یہ ہوتا ہے کہ نارمل روٹین کے اندر بھی پھر ہماری کوشش ہوتی ہے کہ ہماری گیدرنگ بھی ایسی ہی ہو، پھر ایسی گیدرنگ ہو، وہاں پر ایسی گفتگو ہو تو وہی ہمیں انٹرٹین کرتی ہے، وہی ہماری لائف کے لیے تسکین کا باعث بنتی ہے۔ تو یہاں سے یہ سفر کا آغاز ہوتا ہے کہ برائی یہاں سے داخل ہوتی ہے
اور پھر وہ پرمنٹ ہو جاتی ہے ہماری لائف کے اندر، وہ پھر عادتوں کے اندر ڈھل جاتی ہے، اور پھر آہستہ آہستہ ہم ڈھل کر ایسے مقام پر پہنچ جاتے ہیں کہ پھر ہمیں ان چیزوں سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ پھر ہم کہتے ہیں کہ یار اس سے کیا فرق پڑے گا، محض موویز دیکھنے سے، مطلب یہ بھی کوئی گناہ کے کام ہیں کرنے کے۔ پھر ہمارے لیے وہ گناہ رہتا نہیں ہے، پھر وہ برائی رہتی نہیں ہے، اور ایسے میں پھر یہ چیزیں پرولونگ ہو جاتی ہیں لائف کے اندر، اور یہی ان کا اثر ہے جن کو ہم کہہ رہے ہوتے ہیں کہ ان کا کوئی اثر نہیں ہے، یہی ان کا اثر ہے۔ اب اس کے اوپر ایک حدیث پاک آقا کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کی ملاحظہ فرمائیں، اس کا مفہوم ہے، آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، انسان کا دل ایک صاف شفاف شیشے کی مانند ہے، اور جب انسان برائی کرتا ہے تو انسان کے اس دل کے اوپر ایک سیاہ دھبا، ایک کالا دھبا لگ جاتا ہے۔ اگر وہ اس پر توبہ کر لے، رجوع کر لے یا نیکی کا کام کر لے تو وہ داغ دھل جاتا ہے، صاف ہو جاتا ہے۔ اور اگر وہ ایسا نہ کرے اور اس کے بعد وہ کنٹینیوس یہ برائی کے کام کرتا چلا جائے، وہ ایک داغ، دو داغ، اور اس سے پھر یہ بڑھتے بڑھتے نوبت یہاں تک آ جاتی ہے کہ وہ پورا دل وہ سیاہ ہو جاتا ہے۔ اور پھر آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہ وہ مقام ہوتا ہے کہ جہاں پر پہنچ کر انسان کو نیکی اور برائی میں انسان فرق نہیں کرتا، اسے فرق محسوس نہیں ہوتا۔ اور اب اس بات کو ریلیٹ کریں اس پچھلی بات سے کہ پھر جب ہم ان ایکٹیویٹیز میں انوالو ہو جاتے ہیں، پھر ہم ان کو برائی سمجھتے ہی نہیں ہیں، پھر ہم کہتے ہیں نہیں میں تو ٹائم پاس کرنے کے لیے ایسا کر رہا ہوں اور آپ مجھے ان چیزوں سے کیوں روک رہے ہیں۔ پھر ایسے میں اگر ہمیں کوئی اس کام سے منع کر دے کہ یہ کام نہیں کرنا چاہیے، تو پھر ہمارا جواب یہی ہوتا ہے کہ اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، اور اس سے بہت سارا فرق پڑ چکا ہوتا ہے۔ میں نے جیسے گزارش کی تھی، پھر انسان ایسی صحبت کے اندر، ایسی کمپنی، ایسی گیدرنگ میں رہنا پسند کرتا ہے، اور انسان کی گیدرنگ کا انسانی زندگی پر بہت ہی گہرا اثر ہوتا ہے۔ جیسے مشہور مقولہ ہے کہ ایک انسان اپنے دوستوں کی نسبت سے جانا جاتا ہے، یعنی جیسے لوگوں میں اس کا اٹھنا بیٹھنا ہے، وہی عادتیں پھر انسان کے اندر ڈھل جاتی ہیں اور وہی ڈیولپ ہوتی ہیں، اور پھر لائف انہی کے ساتھ گزرنا شروع ہو جاتی ہے۔ پھر وہی بات ہے کہ ہمیں پھر برائی محسوس نہیں ہوتی۔ اب اس کا طریقہ کار کیا ہے ان چیزوں کے ساتھ ڈیل کرنے کا؟ یاد رکھیے، بزرگوں نے یہ بات ارشاد فرمائی ہے کہ انسان کے دل میں جو پہلا خیال آتا ہے وہ اللہ کی طرف سے ہوتا ہے، اس کے بعد پھر شیطان کے وسوسے اور نفس کے وسوسے ہوتے ہیں۔ آپ کوئی بھی کام کرنے جا رہے ہیں تو اس میں جو پہلا خیال آئے گا وہ اللہ کی طرف سے ہے، جو ہم نے شروع میں گزارش کی کہ جب اس ایکٹیویٹی سے پہلا ایک خیال آتا ہے کہ یہ نہیں کرنا چاہیے، نفی ہوتی ہے، اور ہم کہتے ہیں کہ نہیں ہم وقت گزاری کے لیے کر لیں، تو یہ جو پہلا خیال تھا یہ بیسیکلی اللہ کی طرف سے ہمارے لیے ایک ہدایت تھی کہ اگر ہم اسے قبول کر لیتے۔ اب ان چیزوں کے ساتھ ڈیل کیسے کیا جائے؟ تو اس کے لیے بیسیکلی سیلف اویئرنیس کا پروسیس ہے، اور سیلف اکاؤنٹیبلٹی کا، خود احتسابی کا پروسیس ہے کہ آپ خود کو جانیں اور اپنے اوپر توجہ اور غور کریں کہ میں کون کون سے ایسے کام کر رہا ہوں اور کون سے کام مجھے ان سے بچنا چاہیے یا نہیں بچنا چاہیے۔ اس کا بہترین طریقہ یہ رمضان شریف کا مہینہ اپنے نفس کو جاننے کا ایک بہترین موقع ہوتا ہے ہمارے پاس۔ دیکھیں جیسے آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اور حدیث پاک میں بات موجود ہے کہ اس مہینے کے اندر شیاطین کو جکڑ دیا جاتا ہے۔ اب اگر شیطان بہت سارے، اگر ہم یہ الزام لگائیں کہ میں نے فلاں کام شیطان کے بہکاوے میں کیا، تو میں نے گزارش کی کہ یہ مہینہ خود احتسابی کے لیے بہترین ہے، خود کو جانچنے کے لیے، کہ اس مہینے میں دیکھیں کہ کون سے ایسے کام ہیں یا کوئی ایسی برائی میرے اندر پائی جاتی ہے جو میں یہ کام کر رہا ہوں، تو یہ میں کس کے کہنے پر کر رہا ہوں، کیونکہ شیطان تو اس مہینے میں جکڑا ہوا ہے۔ تو اس کا مطلب ہے کہ اب جو کام اگر میں اس مہینے میں بھی کوئی ایسا کام کر رہا ہوں تو وہ میں اپنے نفس کے کہنے پر کر رہا ہوں، یعنی نفس کی خواہش ہوتی ہے کہ ایسا کروں، یعنی وہی ٹائم پاس کرنے کے لیے انہی ایکٹیویٹیز کی طرف جانا، ایسی گیدرنگ کی طرف واپس پھر جانا اس مہینے میں بھی، تو یہ پھر ایک انڈیکیٹر ہے ہمارے لیے کہ اس کا مطلب ہے کہ اب یہ کام میں اپنے نفس کی خواہش کی وجہ سے کر رہا ہوں۔ یہ بیسیکلی ایک پورا پروسیس ہے سیلف اویئرنیس کا، سیلف اکاؤنٹیبلٹی کا۔ اس کے ذریعے ہم خود کو جانچ سکتے ہیں اور ان چیزوں سے خود کو روک سکتے ہیں۔ ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ ہم جب ان ایکٹیویٹیز میں انوالو ہو جاتے ہیں اور ایسی گیدرنگ میں رہنا شروع کر دیتے ہیں، تو اب وہ میں نے گزارش کی کہ وہ دلاسا جو آ جاتا ہے کہ اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا،
پھر ہم انہی چیزوں کے ساتھ رہنا شروع کر دیتے ہیں، اور پھر ہمیں کبھی یہ موقع نہیں ملتا زندگی میں کہ ہم اپنی طرف اپنے اندر جھانک کر کے دیکھ سکیں۔ پھر کیونکہ وہ برائی ہمیں برائی محسوس نہیں ہو رہی ہوتی، تو ہم اپنے اندر جھانک کر بھی نہیں دیکھتے۔ اپنے اندر جھانکنا، خود کو جاننے کی کوشش کرنا، خود احتسابی کرنا، ہمیں دیکھنا چاہیے خود کو پورے دن بھر کے، ہم انلسٹ کریں چیزوں کو کہ کون کون سی ایکٹیویٹیز میں نے آج پورے دن بھر کے اندر کی، اس میں چھوٹی سی چھوٹی ایکٹیویٹی، چھوٹی سی چھوٹی برائی اور نیکی سے لے کر بڑے سے بڑے گناہ اور بڑے سے بڑے نیکی تک ہر چیز کو دیکھیں، اور ان میں سے ہر چھوٹے بڑے کام کا لائف میں امپیکٹ ہے۔ میں نے جیسے گزارش کی کہ وہی کام پھر پوری لائف کو ڈرائیو کرتے ہیں، وہی اس کی راہ متعین کرتے ہیں کہ اس نے کس طرف جانا ہے۔ وہ جو ٹائم پاس کرنے کی ایکٹیویٹیز ہیں، انٹرٹینمنٹ کی، انجوائمنٹ کی، انہیں بھی نوٹ ڈاؤن کرنے کی ہمیں کوشش کرنا چاہیے، اور دیکھنا چاہیے کہ آیا مجھے یہ کام کرنا چاہیے تھا یا نہیں کرنا چاہیے تھا، اور پھر وہی بہت ساری برائیوں کی جڑ اور وجہ معلوم ہوگی۔ تو یہ ایک پروسیس ہے جہاں سے برائی جنم لیتی ہے، اور پھر وہ ہماری لائف کا حصہ بن جاتی ہے، اور ہم اس کے ساتھ رہنا شروع کر دیتے ہیں۔ اور چونکہ پھر ہمارے اندر خود احتسابی کا عمل نہیں ہوتا، اس وجہ سے سیلف اویئرنیس کی کمی کی وجہ سے ہمیں محسوس ہونا بھی بند ہو جاتا ہے، جیسے آقا علیہ السلام کے ارشاد پاک کا مفہوم ہے، ہمیں وہ پھر چیزیں محسوس بھی نہیں ہوتی کہ آیا وہ برائی ہے بھی یا نہیں۔ جبکہ خود احتسابی کا عمل اور سیلف اویئرنیس کا عمل یہ ہمیں یہ چیزیں بتا سکتا ہے کہ کون کون سی ایسی چیزیں ہمارے اندر موجود ہیں، اور خود سے پھر ہمیں ان سے روکنے کی کوشش کرنا چاہیے، اس پہلے خیال کو قبول کرنا چاہیے اور اس پر عمل کرنا چاہیے۔